واشک کے علاقے ماشکیل میں بزدل دہشت گردوں کا نہتے شہریوں پر حملہ۔ فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کی فائرنگ سے 5 مزدور شہید ہو گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق شہید ہونے والے مزدوروں میں محمد بلال، مہد حسن، محمد قدیر، محسن اور بلال شامل ہیں۔ تمام مزدوروں کا تعلق پنجاب سے تھا۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ ماہرین کے مطابق سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں ہزیمت کے بعد بزدل دہشت گرد معصوم شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی واشک میں دہشت گردی کی شدید مذمت۔ صدر مملکت بولے کہ معصوم شہریوں اور محنت کش مزدوروں کو نشانہ بنانا کھلی بربریت ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نہتے مزدوروں کو نشانہ بنانا بزدلانہ فعل ہے۔ انسانیت سوز جرائم میں ملوث عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ بزدلانہ حملے دہشت گردی کے خلاف قوم کے عزم کو ہرگز متزلزل نہیں کر سکتے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی بھی مذمت، کہا کہ شہید مزدور پاکستانی اور ہمارے بھائی تھے، دہشت گردوں کو معافی نہیں ملے گی۔ بلوچستان میں پاک فوج، ایف سی اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شابان جاری۔ سران تنگی میں تازہ کارروائی کے دوران مزید 4 دہشت گرد ہلاک۔ آپریشن شابان میں ہلاک دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 71 ہو گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 5 جولائی سے مختلف کارروائیوں میں 109 دہشت گرد مارے جا چکے ہیں۔ ہلاک دہشت گردوں سے بڑی مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ آپریشن آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گا۔ مشرق وسطی میں کشیدگی پھر بڑھ گئی۔ امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے۔ قبرص کے بحری جہاز پر حملے کے بعد امریکہ کے ایران پر تابڑ توڑ حملے جاری۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا 140 فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ چابہار، بوشہر، قشم، بندر عباس، السویہ سمیت کئی شہر دھماکوں سے گونج اٹھے۔ کنارک، میناب میں بھی دھماکے۔ 3 روز میں 300 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ میزائل، ڈرون، بحری تنصیبات اور مواصلاتی مراکز تباہ۔ وزیر جنگ پیٹ ہیگزت نے کہا کہ تہران کو غلط فیصلوں کی قیمت چکانا پڑ رہی ہے۔ ایران کا خطے میں امریکی فوجی اڈوں پر بڑا جوابی حملہ۔ قطر، کویت، بحرین اور اردن میں ڈرونز اور بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق کارروائی امریکی حملوں کے جواب میں کی گئی۔ قطر کی ایک میزائل فضائی حدود میں تباہ کرنے کی تصدیق، بڑے نقصان کی تردید۔ ایران کی مزید امریکی کارروائیوں کی صورت میں سخت رد عمل کی بھی وارننگ۔ پاسداران انقلاب کا ابنا ہرمز بند رکھنے کا اعلان، کہا کہ امریکی مداخلت تک کوئی جہاز نہیں گزرنے دیں گے۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ ایران نے ڈیل پر رضامندی بھی ظاہر کر دی تھی۔ ایران نے ایٹمی پروگرام سے دستبرداری پر بھی اتفاق کر لیا تھا، لیکن اچانک ایران کی جانب سے جہاز پر ڈرون حملہ ہوا، جس کے بعد صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا انکشاف، ایرانی قیادت کو بیمار ذہنیت کے حامل لوگ قرار دے دیا۔ بولے کہ ہم نے جواب میں گزشتہ رات ایران پر بدترین بمباری کی۔ امریکہ اپنے مفادات اور اتحادیوں کی دفاع کے لیے ہر ضروری اقدام جاری رکھے گا۔ شہداء کے خون کا بدلہ لینا انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے ظلم کیا، فیصلہ کن سزا کی صورت میں جواب دینا چاہیے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی کا امریکہ اور اسرائیل سے متعلق سخت بیان، کہا کہ ابنا ہرمز کی حفاظت ہر قیمت پر یقینی بنائیں گے۔ یہ قومی سلامتی اور ملکی مفادات کے لیے اہم دفاعی اثاثہ ہے۔ خطہ تباہی کے دہانے پر پاکستان سمیت عالمی برادری میں تشویش کی لہر۔ ترجمان دفتر خارجہ پاکستان طاہر حسین اندرابی کے مطابق حالیہ واقعات خطے میں کشیدگی میں مزید اضافے کا باعث بن رہے ہیں۔
फरीकैन तहम्मुल का मुजाहरा करें। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत अपने वादों की पासदारी करें। सऊदी अरब ने हमले इलाकाई सलामती के लिए खतरा करार दिए। लबनानी वज़ीर आज़म का उर्दन, बहरीन, कुवैत, ओमान और कतर से इजहार यकजहती। अमाराती, कुवैती और कतरी वज़ीर दिफा ने कहा कि तेहरान मुसलसल दुश्मनी का तर्ज अमल इख्तियार करने पर बज़िद है। ओमान का ईरानी सफ़ीर के सामने शदीद एहतजाज। ईरान और ओमान के दरमियान बहरी सलामती और जहाज़ रानी पर अहम मुशावरत। ओमान की आबनाए हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त के लिए 2 अलग राहदारियों की तजवीज़। बैनुल अक़वामी जहाज़ों के लिए जनूबी रास्ता खोलने की तजवीज़। शुमाली राहदारी के इस्तेमाल को ईरान की पेशगी इजाज़त से मशरूत करने की सलाह। मुजवज़ा मनसूबे में टोल या इजाफी फ़ीस न लेने की तजवीज़ भी शामिल। सलामती कौंसिल में वोटिंग से गैर हाजिर रहने पर ईरान का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। ईरानी मंदूब ने इजलास को गैर कानूनी करार दे दिया। बहस का जवाब मुस्तरद। ईरान ने अपने जौहरी प्रोग्राम को पुरअमन करार दिया। मगरबी ममालिक पर सियासी मकासद के लिए सलामती कौंसिल इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक बैरूनी मुदाखलत के खिलाफ भी खबरदार कर दिया। आन को अल्लाह ताला ने ये एज़ाज़ अता फ़रमाया है कि हम जो नवी OIC कॉन्फ्रेंस है, 9th OIC कॉन्फ्रेंस फॉर वुमेन, उसकी मेज़बानी कर रहे हैं। ख़वातीन की OIC कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी पहली दफ़ा पाकिस्तान के हिस्से में आई है और ये 57 जो रुकन ममालिक हैं OIC के, उनकी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इसमें शमूलियत होगी। इस्लामाबाद में OIC की नवी वजारती कॉन्फ्रेंस बराए ख़वातीन कल से शुरू होगी। 57 रुकन ममालिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। आज तकनीकी इजलास हो रहा है। वज़ीर आज़म इफ्तिताही इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि कॉन्फ्रेंस में ख़वातीन को दरपेश चैलेंजेस पर गौर होगा। पाकिस्तान सदारत की जिम्मेदारी अहसन अंदाज में निभाएगा। बोलान में मच के करीब मजदा और मिनी ट्रक में तसादुम। पुलिस के मुताबिक हादसे में 3 अफराद जाँ बहक। हादसे के बाद कौमी शाहराह बंद। दोनों जानिब गाड़ियों की तवील कतारें। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक सिंध से था। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी बहाल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।